بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری، عمران خان کا سپاہی۔ 16 مارچ پاکستان میں پیر کی شام، 27 رمضان المبارک کی آج بابرکت رات شروع ہو رہی ہے، اور یہ رات قرآن مجید کی نزول کی رات، اور تمام مسلمان اس رات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ دعا مانگنی ہے، اور اپنی دعا میں خصوصی طور پہ عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جو ناحق جھوٹے مقدمات میں بند ہے، جیل میں ورکرز بند ہیں، مقدمات ہوئے ہیں، ان تمام کے لیے، اور خصوصی طور پہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کی جو آنکھ کی بینائی جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ سب نے جو ہے وہ دعا مانگنی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان کو صحت و تندرستی دے، اور ان کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ صحیح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو مسلط کیے ہوئے ہیں پاکستان پہ جو حکمران، ان سے جان چھڑائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ایز اے قوم ہمیں اتنی ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکیں، ہر جبر کے سامنے کھڑے ہو سکیں، اور مظلوم کا ساتھ دیں۔ اور یہ جو خوف ہے، موت کا خوف، رزق کا خوف، عزت کا خوف، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ عزت، ذلت، زندگی، موت، رزق، سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کرے اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ کے سوا یہ جو پاکستان میں بھی عاصم منیر جیسے چھوٹے چھوٹے جو فرعون بنے ہوئے ہیں اور جو ہمیں ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل کو اتنا مضبوط کر دے، ہمارے ارادوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکیں، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور ایک قوم بنیں، رنگ، نسل، علاقائیت، فرقہ پرستی کو چھوڑ کے پاکستانی بنیں۔ اور یہ جو اتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا، اس ملک کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت اور پردے سے رکھے، اور جس مقصد کے لیے ملک بنا، اسلامی فلاحی ریاست، اللہ تعالیٰ اس کو بنائے اور امیر غریب کا فرق ختم کرے۔ اور عمران خان صاحب جو اس ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور 1053 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ جیل میں بند ہیں، ناحق گناہ، بے گناہ جھوٹے مقدمات میں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی عزت کے ساتھ فتح یاب انہیں کرے، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں وہ ایک حقیقی آزادی کی طرف لے کر جائیں، اور مدینہ کی ریاست کے طرز پر جو ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو چلائے۔ آمین۔ اس دعا کے ساتھ کل جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کا دن ہے، اور سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے ایک لسٹ بھی جاری کی ہے جس میں بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، فیصل ملک، خالد یوسف، چودھری اویس یونس اور فتح اللہ برکی ہیں۔ یہ نام انہوں نے دیے ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ یہ ملاقات کرنے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کی فیملی پھر اڈیالہ جیل جائے گی، ورکرز بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پھر ملاقات عمران خان سے کرائی جاتی ہے یا نہیں کرائی جاتی، فیملی کی بھی اور وکلا کی بھی، یا اسی طرح جو ہے وہ پھر عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر دھرنا دے دیں گی، وہ بھی روزے کی حالت میں، وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور کوئی شرم، کوئی حیا، کچھ نہیں ہے۔ عاصم منیر جو ہے اس نے عاصم لا ملک کے اندر لگا دیا ہے۔ عالیہ حمزہ نے بھی درخواست کی ہے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو، ایم این ایز کو، پنجاب کے ایم پی ایس کو، کہ وہ بھی اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ کے باہر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ پہنچیں۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگ 17ویں روز پہنچ چکی ہے، اور 17 دن سے جو ہے پوری دنیا کی معیشت میں ایک ہلچل آ گئی ہے، مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے، انرجی کرائسس آ چکے ہیں، پیٹرول اور گیس کی قیمتیں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کی شام کو بھی جو ہے وہ ابنائے ہرمز کے پاس جو خارق جزیرہ ہے اس پر بھی بمباری کی تھی۔ ابنائے ہرمز جہاں سے دنیا کا 25% تیل گزرتا ہے، وہ 17ویں دن بھی بند ہے، اور ایران نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ کوئی بھی وہاں سے بحری جہاز تیل سے لدا ہوا گزرے گا تو ہم اس کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحادیوں سے بھی بات کی، اور انہوں نے جاپان، چائنا، فرانس، جرمنی، برطانیہ، جنوبی کوریا
آسٹریلیا، ان تمام ممالک سے جو ہے وہ درخواست کی کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر اپنی نیوی کو لے کے آئیں اور ابنائے ہرمز کھولتے ہیں۔ انہوں نے نیٹو کے ممالک کو بھی کہا کہ وہ بھی آئیں اور ابنائے ہرمز کو کھولیں۔ نیٹو کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا ان کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر کوئی آپ کو پتہ ہے کہ خوف میں ہے کہ وہ اپنے اگر نیوی لے کر جاتا ہے ابنائے ہرمز میں، جنگ کے حالات ہیں تو وہ بھی پھر جنگ کے اندر شریک ہو جائے گا۔ تو اکثر ممالک جو ہیں وہ کترا رہے ہیں اور انہوں نے مثبت جواب نہیں دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی غصے کا اظہار کیا ہے نیٹو پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر نیٹو اسی طرح ابنائے ہرمز کھولنے میں کامیاب نہیں ہوتے نیٹو کے ممالک، تو پھر نیٹو کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے اور میں نیٹو کو بھی دیکھ لوں گا۔ تو نیٹو کے ممالک میں جو ہے وہ ترکی بھی شامل ہے، اور ترکی کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ میزائل داغے گئے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ ہے کہ ترکی اگر نیٹو ممالک میں کسی بھی ملک کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ پورے نیٹو ممالک پر حملہ سمجھا جاتا ہے اور نیٹو اس کے خلاف ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ لیکن ترکی کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ مسلسل رابطے میں ہیں، اور ترکی نے ابھی تک جو ہے وہ بڑی اچھی حکمت عملی سے کام لیا ہے، سمجھداری سے، اور وہ جنگ میں اتر نہیں رہے، نہ انہوں نے اس طرح کا اعلان کیا ہے، اس لیے کہ موساد کے بھی کچھ لوگ خلیجی ممالک میں اور سعودی عرب میں پکڑے گئے تھے جو بم فٹ کر رہے تھے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جنگ پھیل جائے اور ایران کے ساتھ خلیجی ممالک کا، سعودی عرب کا یا ترکی کا بھی جو ہے وہ بحران شروع ہو جائے اور وہ بھی ان پہ اٹیک کر دیں، لیکن ابھی تک کی صورتحال میں جو ہے وہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوا۔ نیو یارک ٹائم نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے امریکی صدر ٹرمپ سے جنگ کے 16ویں دن متعدد رابطے۔ محمد بن سلمان ٹرمپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ایران کو مسلسل مارو۔ محمد بن سلمان اپنے کنگ عبداللہ کا مشورہ دہرا رہے ہیں جو اپنی موت تک وہ امریکہ کو دیتے رہے کہ ایران پر حملہ کرو۔ اس طرح کی خبریں پہلے بھی امریکی اخبارات میں آتی رہی ہیں، اور جس کی تردید جو ہے وہ واشنگٹن میں سعودی سفیر نے بھی کی ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جو ابھی تک سعودی عرب نے جو دانش مندی کے ساتھ جو کردار ادا کیا اور اس جنگ میں شامل نہیں ہوا، حالانکہ وہاں پر جو ہے وہ امریکی اڈوں پر ایران نے جو ہے جوابی کارروائی کرتے ہوئے میزائل بھی مارے ہیں، اور خلیجی ممالک سے بھی جہاں جہاں سے بھی ان پر اٹیک ہوا امریکی اڈوں سے ان کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ صرف ایران نے خلیجی ممالک میں، سعودی عرب میں ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا جہاں پر امریکی اڈے تھے۔ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانے کی بھی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور اسرائیل کے کچھ جو ہے موساد کے ایجنٹ بھی پکڑے گئے جو سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں بم فٹ کر رہے تھے۔ ایران مسلسل جو ہے وہ رابطے میں ہے، اور انہوں نے ترکی کو بھی کہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی میزائل نہیں داغا گیا، اور اسی طرح جو ہے سعودی عرب سے بھی وہ رابطے میں ہے، اور ابھی تک جو ہے سعودی عرب نے بہت ہی دانشمندی کے ساتھ کام کیا ہے، اور انہوں نے اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ اس طرح کی افواہیں بھی ہو سکتی ہیں کہ آپس میں مسلمان ملکوں کو لڑایا جائے اور اس طرح کا اشتعال پھیلایا جائے کہ آپس میں نفرت پھیلے اور فرقہ پرستی کی بھی نفرت پھیلے، لیکن بہت ہی دانشمندی کے ساتھ سعودی عرب نے جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور اس جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ ابنائے ہرمز 17ویں دن بھی بند ہے، اور جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ جلد از جلد ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا، راستہ جو 25% تیل کی رسائی ہے دنیا میں وہ یہاں سے ہوتی ہے، ہزاروں جو ہے وہ تیل سے لدے ہوئے بحری جہاز وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایران نے وارننگ دی ہے کہ کوئی بھی اگر وہاں سے جہاز گزرا تو ہم جو ہے اس کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کھولنے کی جو ہے وہ کئی دفعہ کوشش کی ہے، اور کئی ممالک کو انہوں نے جو ہے وہ اپیل کی کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں، اپنی نیوی کو لے کے آئیں، جس کے اندر انہوں نے جاپان کو، چائنا کو، آسٹریلیا کو، جنوبی کوریا کو، جرمنی کو، اٹلی کو اور برطانیہ سے انہوں نے درخواست کی کہ وہ ممالک آئیں، لیکن برطانوی وزیراعظم کا بیان جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز کو کھولنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ نیٹو ممالک سے بھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے درخواست کی، وہاں سے بھی کوئی مثبت جواب نہیں آ رہا، وہ بھی جو ہے وہ اس جنگ کی حالات میں اترنا نہیں چاہ رہے، اس لیے کہ جنگ پھیلتی جائے گی اور یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف کہیں نہیں چلی جائے۔ ترکی
آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو کا میں شامل ہے، اور ترکی پر بھی جو ہے وہ میزائل داغے گئے ہیں، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ترکی کی طرف میزائل نہیں داغا. ہو سکتا ہے کہ درمیان میں جو ہے وہ اسرائیل بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ پہلے بھی اس کے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں جو سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر جو ہے وہ بم فٹ کر رہے تھے. تو ابھی تک جو ہے وہ نہ نیٹو کے ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور نیٹو کو باقاعدہ دھمکی بھی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو کا مستقبل ان کو صحیح نظر نہیں آ رہا اور ہم دیکھ لیں گے نیٹو کو بھی. تو یہ صورتحال آ چکی ہے. اب جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس ہفتے جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ